ہجرت اور شب ہجرت اور پھر سفر ہجرت، یعنی یہ وہ تابناک ترین اگرچہ ابتلا کا زمانہ ہے، ابتلا کی داستان ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سب سے روشن باب ہماری تاریخ کا اسلام کا یہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے، ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بالکل جس طرح لفظ ہجرت کے اندر یہ نقطہ مضمر ہے جی کہ ہجرت جو ہے وہ ایک شفٹ ہے تاریخ اسلام کا، بالکل ایک نئے دور کا آغاز ہے، پہلے دور سے دوسرے دور کی طرف سفر ہے۔ اور اگر ہم سفر ہجرت کو ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ نے بھی اس پہ گفتگو فرمائی، مفتی صاحب نے بھی اس کے بہت سے پہلوؤں کو ہمارے سامنے نمایاں کیا، واضح کیا۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو دیکھیں تو یہ اہل مدینہ کے لیے رحمت، جی، اہل مکہ کے لیے رحمت، اسلام کے لیے رحمت اور تہذیب اسلامی کے لیے رحمت ہے۔ جی، اہل مدینہ کے لیے اس طرح کے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تدبیر خداوندی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو یہ جو ڈیوائن پلاننگ ہے اس کی ایک کامل صورت ہمارے سامنے ہجرت آتی ہے۔ بے شک۔ یعنی اہل مدینہ نے جب بیعت عقبہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی تو ان کی ضرورت تھی کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ جی، سالہ سال سے خانہ جنگی جاری تھی، اوس اور خزرج۔ بالکل، اب اس خانہ جنگی کے خاتمے کا کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعارف ہو گیا، تعلق غلامی قائم ہو گیا، تو اب وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ جب آپ تشریف لے آتے ہیں تو یہاں پہ ایک پیسفل سوسائٹی قائم ہو جائے گی۔ اچھا تنوری صاحب، یہ آپ کی بات سے تو بڑی ایک خوبصورت نقطہ سامنے آتا ہے کہ مدنی حضرات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی شخصیت اور آپ کے اوصاف میں ایک صلح کا داعی اور امن کا پیغمبر نظر آیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں آپ کے اجداد کو، اہل مدینہ آپ کے اجداد سے واقف تھے، جی، ان کے لیے آپ سے رشتہ داریاں تھیں، کلیتاً اجنبی اور ان نون پرسنالٹی نہیں تھی۔ بالکل، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مسائل کا حل آپ کے وہاں تشریف لانے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل مکہ کے لیے کیسی رحمت، اگر تا دیر آپ مکہ میں قیام فرما رہے تھے اور اہل مکہ کے مظالم ایک حد سے بڑھ جاتے جی، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا؟ انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس حد تک پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا فیصلہ کر دیا گیا تاکہ یہاں پر مستقبل میں اسلام کے فروغ کے امکانات پیدا ہو سکیں۔ اور خود اسلام کے لیے اس طرح سے کہ اب اسلام کو فروغ پذیر ہونے کے مواقع بھی ملے اور اسلام کی بنیاد ہجرت قرار پائی کہ قیامت تک ہمارا جو ایک پیٹرن ہوگا زندگی کا وہ ہجرت پر مبنی ہوگا۔ بندہ مومن ہر پہلے لمحے سے اعلیٰ لمحے کی طرف ہجرت کرتا رہے گا زندگی ساری، یعنی اس کی بنیاد ہجرت پہ رکھتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ دیکھیں، جی، اس سے پہلے ہجرت حبشہ بھی ہوئی، آپ حبشہ کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ ہاں، بہت اہم ہے۔ وہاں پہ اگر آپ تشریف لے جاتے، وہاں پہ ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ تھی، آپ رعایا کے طور پہ جاتے، نجاشی جو حکمران موجود تھا، آپ رعایا کے طور پہ جاتے یا جا کے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرتے، دونوں باتیں درست ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں تشریف لے کے گئے جہاں پہ سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا درکار تھا، لہذا آپ نے وہاں پہ تو حکمران جانا تھا، جیسے آگے چل کے ہم اس پہ بات ایسا ہی ہے۔ گویا ہجرت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حوالے سے اپنے اندر ایک ڈیوائن وزڈم اور ایک کمالات کے جو ہیں وہ ایک حکمتیں رکھتی ہے اپنے اندر۔ اور جو ابھی آپ نے شب ہجرت کا ذکر کیا، جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ہماری تمام کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، اس کا حل کیا کریں؟ دارالندوہ میں سارے لوگ بیٹھے، انہوں نے پلاننگ کی اور 3 آپشن اختیار کیے۔ اچھا، کہ ہم کس طرح سے معاذ اللہ استغفر اللہ اسلام کے فروغ کو روک سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کو بے اثر کر سکیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت اس کو بیان کیا، اے میرے رسول وہ وقت یاد کرے جب یہ سارے پلاننگ کرنے والے مل بیٹھے تھے اور انہوں نے 3 آپشن لیے تھے۔ کیا آپشن لیے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ ایسے کام تھے، ہم کہہ نہ سکتے اگر قرآن مجید نے اس کو بیان نہ کیا ہوتا۔ آپ کو قید کر دیں، آپ کی جان لے لیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ ابو جہل نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ قتل کا فیصلہ کیا جائے اور سارے جو قریش اکٹھے ہو جائیں اور جب مل کے کریں گے تو کسی کے ایک قبیلے کے ذمہ نہیں لگے گا۔ آپ سے کا گھرانہ کس پہ دعویٰ کرے گا؟ مل جل کے بعد میں خون ادا کر دیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ہجرت کا موقع آ گیا اور ہجرت کا فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو اس کے لیے تیار کیا، ان کو سب سے پہلے بشارت دی، اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی جو تھے تیاریوں میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو حکم فرمایا سبحان کہ اللہ، آپ نے یہاں قیام پذیر رہنا ہے، میرے بستر پہ رہنا ہے تاکہ کہ آپ ساری امانتیں واپس نہ لوٹا کے آ جائیں۔ امانتیں ان دشمنوں کی ہیں جو جان کے در پہ ہیں، مگر وہ امانتیں بھی پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس واقعے کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کے حوالے سے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے مخالفین کا آپ کے کردار کی عظمت کا یہ اعتراف ہے. یہ ہے ایک طرف آپ کی جان لینا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نہیں مانتے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں. پتہ یہ چلا دار و ندوہ میں بیٹھا ہر شخص یہ مان رہا ہے. سبحان اللہ. ہم سب میں سے قابل اعتماد آدمی صرف محمد رسول اللہ صادق اور امین وہی ہے. ورنہ پہلے ان سے ایمانتے لے کے آپ اپنے میں سے کسی قابل اعتماد آدمی کے گھر پہ بالکل دیتے نا. ایسا نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جان لے رہے ہیں ان کی امانتوں کی فکر ہے. ہاں سبحان یہ پیغمبرانہ اللہ سبحان اللہ. یہ پیغمبرانہ کردار ہے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رخصت کا فیصلہ فرمایا، اور آگے پھر طویل داستان ہے. میں ایک نقطے کی طرف سے اشارہ کرنا چاہوں گا. آپ جہاں سے چلے پھر قباء پہنچے، 14 دن وہاں قیام فرمایا، اور قباء کے بعد پھر جب آپ آگے چلے تو قبولہ محلہ بنی سالم میں آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا. اس خطبے کا جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں جو نصیحتیں کرتا ہوں ان میں سے ایک بات مت بھولنا. اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے اور دنیا کے معاملات سیدھے ہو جائیں تو تم اپنے اور اللہ کے معاملات سیدھے رکھو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں آگے سارا جتنا سفر ہے 10 سالہ اس جملے کی وضاحت ہے. اس جملے کی بنیاد